پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں سرکاری بد انتظامی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کرپشن کے مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کو آزاد اور خود مختار بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے نیب کو احتساب کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے، پاکستان میں کرپشن کرنے کے لیے تحقیقاتی نظام بہتر بنایا جائے، جون 2025 تک کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے انسداد کرپشن کے لیے اقوام متحدہ کے کنونشن کی روشنی میں جائزہ رپورٹ تیار کی جائے، کرپشن کے خلاف مقدمات میں سرکاری اداروں کی کمزور قانونی صلاحیت کو بہتر بنایا جائے۔ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف شرائط پر دستخط کر دیے۔ $7 ارب کی ایکسٹینڈڈ اور فنڈ فیسلٹی کے تحت 22 شرائط کی منظوری کے ساتھ ہی پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ تحریری معاہدے کے لیے، جن پر اس حوالے سے بتائیں کہ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط بھی کر دیے۔ ان معاہدوں کے تحت پاکستان نے جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کی امارات کو مرحلہ وار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اس حوالے سے تمام تر اقتصادی زونز کی امارات کو 2035 تک مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کاروباری طبقے پر بوجھ بڑھا رہی ہے۔ ٹیکس ماہرین کا اظہار خیال۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ بازار میں پیسہ نہیں، کیونکہ کاروباری طبقے کا خیال ہے کہ مہنگائی میں کمی کے باوجود ملک میں سود کی شرح اب بھی بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی مد میں کاروباری طبقے کی جانب سے ایف بی آر کو جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ اب رقوم کی صورت میں ری فنڈ بھی ہونی چاہیے، کاروباری طبقے کو واپس نہیں مل سکتی۔ معاہدہ اشفاق کا یہ کہنا تھا کہ مارکیٹ میں پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے حکومت کا رواں سال کا ٹیکس آمدنی کا ہدف ہے، جسے پورا کرنے کے لیے حکومت کاروباری طبقے پر مزید بوجھ بڑھا رہی ہے۔ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں سرکاری بد انتظامی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کرپشن کے مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہراسگی کو ختم کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کو آزاد اور خود مختار بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے نیب کو احتساب کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے، پاکستان میں کرپشن کرنے کے لیے تحقیقاتی نظام بہتر بنایا جائے، جون 2025 تک کرپشن کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان تیار کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے انسداد کرپشن کے لیے اقوام متحدہ کے کنونشن کی روشنی میں جائزہ رپورٹ تیار کی جائے، کرپشن کے خلاف مقدمات میں سرکاری اداروں کی کمزور قانونی صلاحیت کو بہتر بنایا جائے۔ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف شرائط پر دستخط کر دیے۔ $7 ارب کی ایکسٹینڈڈ اور فنڈ فیسلٹی کے تحت 22 شرائط کی منظوری کے ساتھ ہی پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ تحریری معاہدے کے لیے، جن پر اس حوالے سے بتائیں کہ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط بھی کر دیے۔ ان معاہدوں کے تحت پاکستان نے جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کی امارات کو مرحلہ وار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اس حوالے سے تمام تر اقتصادی زونز کی امارات کو 2035 تک مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کاروباری طبقے پر بوجھ بڑھا رہی ہے۔ ٹیکس ماہرین کا اظہار خیال۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید بلوانی کا کہنا تھا کہ بازار میں پیسہ نہیں، کیونکہ کاروباری طبقے کا خیال ہے کہ مہنگائی میں کمی کے باوجود ملک میں سود کی شرح اب بھی بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی مد میں کاروباری طبقے کی جانب سے ایف بی آر کو جو ادائیگیاں کی گئی ہیں وہ اب رقوم کی صورت میں ری فنڈ بھی ہونی چاہیے، کاروباری طبقے کو واپس نہیں مل سکتی۔ معاہدہ اشفاق کا یہ کہنا تھا کہ مارکیٹ میں پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے حکومت کا رواں سال کا ٹیکس آمدنی کا ہدف ہے، جسے پورا کرنے کے لیے حکومت کاروباری طبقے پر مزید بوجھ بڑھا رہی ہے۔